بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عمیر محمد حسنی ہے اور میں وہ شخص ہوں جس کی کل شاید ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ میرے بارے میں مختلف قسم کی رائے لوگ اپنے میڈیا پہ دینا چاہ رہے ہیں اور دے رہے ہیں، کچھ نگیٹو ہیں، کچھ پازیٹیو ہیں اور کچھ شاید نیوٹرل ہیں، لیکن میں وہ شخص ہوں جو شاید لوگوں کی رائے کے حساب سے نہیں چلتا، لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے۔ میں ایک ایجوکیٹڈ شخصیت ہوں، میری تعلیم باہر سے ہوئی ہے اور میں اپنی تعلیم اور اپنا ایکسپیرینس باہر سے لے کے پاکستان اسی حوالے سے آیا ہوں کہ میں اپنے ملک اور قوم اور اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ پرسوں رات کو جو غالباً ایک واقعہ پیش آیا جو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں میرا کردار صرف اتنا تھا کہ میں نے اس واقعے کو اور سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی۔ جس طریقے سے مجھے دکھایا گیا کہ شاید میرے ہاتھ میں ایک ویپن ہے اور میں شاید وہاں پہ کوئی غنڈہ گردی کر رہا ہوں یا بدماشی کر رہا ہوں، اس کی دراصل حقیقت کچھ اور ہے۔ میڈیا میں بھی میرے بارے میں اس طریقے سے بتایا گیا، اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ شاید میں وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کر رہا تھا۔ فیمیلز کے ساتھ ذکر ہوا کہ میں نے فیمیلز کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑی کی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد میں نے لوگوں کو وہاں پہ مارا پیٹا ہے اور نہ جانے میں نے کیا 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 ہے وہاں پہ۔ میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ دراصل کچھ اس وقت پیش آیا جب ہم اس کافی شاپ سے نکل رہے تھے، ہم اس کافی شاپ سے باہر جا رہے تھے، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی احترام کے ساتھ، میں اپنے بردر ان لا کے ساتھ، اپنے دو اور دوستوں کے ساتھ وہاں سے جب میں نکل رہا تھا تو غالباً میرے پیچھے ایک گاڑی آئی، پارک ہوئی، جو شاید دو ہمارے ان دوستوں کی تھی جو وہاں پہ اندھیرا تھا اور اس اندھیرے کے تحت ہماری اور ان کی جان پہچان نہیں ہو سکی۔ نکلتے وقت ان سے کچھ تلخ کلامی ہوئی اور اس تلخ کلامی کے نتیجے میں ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلطی تھی اور ہم نے اس معاملے کو اپریہینڈ کیا، اور اس معاملے کو اپریہینڈ کرنے کے بعد جو وہاں پہ جو کافی شاپ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ نافذ تھے وہ اس معاملے کے اندر پڑے جو کہ ان کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ جب وہ اس معاملے میں پڑے، خیر وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا اور کس طریقے سے گئے۔ میں دراصل یہ ویڈیو اس وقت صرف اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ میرا مسئلہ ہوا انیشل پہلے فیز میں، وہ دراصل ہمارے کوئی دوست تھے جن کو ہم شاید اس وقت پہچان نہ سکے، لیکن اس وقت وہ مسئلہ ہو چکا تھا اور وہ مسئلہ اس وقت آگے بڑھ چکا تھا کافی۔ وہ دوست ہمارے ساتھ ہی اس وقت موجود ہیں، عدنان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صدام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی انیشلی جن کی وجہ سے پولیس بھی ایکٹیو ہوئی اور جن کی وجہ سے یہ مسئلہ آگے بڑھا، لیکن یہ مسئلہ ہم نے آپس میں اپنے حل کر لیا تھا۔ اور یہ کہنا کہ شاید کسی لیڈیز کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا مسئلہ ہوا، یہ کہنا میرے خیال سے بالکل غلط ہوگا۔ کتنی غلط بات ہے کہ ایک عزت دار، ایک رسپانسبل شخصیت جو کہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح آگے بھی کرتا رہے گا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا جا رہا ہے جہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس نے کسی فیمیلز کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی ہو۔ کہاں ہیں وہ فیمیلز؟ ان نے آیا کسی پولیس اسٹیشن میں جا کے کوئی رپورٹ درج کی؟ کیا ان نے کوئی اپنا وہاں پہ جو میڈیا چینل اس چیز کو بہت زیادہ پروپوگیٹ کر رہا تھا، کیا اس نے جا کے سی سی ٹی وی فوٹیج نکالنے کی کوشش کی یا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس نے جا کے ایسی کوئی لیڈیز سامنے آئیں جن نے اس بات کا ذکر کیا ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہو یا ہم نے ان کو کسی طریقے سے ہراس کرنے کی کوشش کی ہو؟ کوئی بھی ایسی چیز اگر کوئی ثابت کر دے تو میں ذمہ دار ہوں اور میں پوری ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج میں موجود وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا۔ کچھ اور حقائق ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا۔ بتایا گیا کہ میں نے وہاں پہ لوگوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کی میڈیکل رپورٹ کہاں ہے؟ وہ لوگ کہاں کو ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کوئی خلائی مخلوق تھی جو آئے اور چلے گئے واپس، جن کا کوئی یہ کیسا رسپانسبل میڈیا چینل ہے جو اس طرح کے ایکٹس کر رہا ہے؟ میں اس کا دوش کسی ایک میڈیا چینل کو نہیں دینا چاہتا، بلکہ ان کچھ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسے نامی گرامی میڈیا چینلز بدنام ہو جاتے ہیں۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے اور خدمت کرتی رہنی ہے، لیکن اگر اس طرح کے لوگ اس طرح کی پروپیگیشنز کے ساتھ سامنے آئیں گے اور وہ یہ کوشش کریں
کہ ہم شاید کسی طریقے سے اپنے ملک کے خلاف یا اپنے کسی سسٹم کے خلاف بات کریں تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ان کی سازش کو ہم نے ناکام بنایا ہے، ان کی سازش کو ہم مزید ناکام بنائیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ میں اریسٹ ہوا. میں کس بات پہ اریسٹ ہوا؟ وہ ایف آئی آر کہاں ہے جس پہ میں اریسٹ ہوا؟ کیا میں کوئی بچہ ہوں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کا مشیر رہ چکا ہوں. کووڈ-19 کے ٹائم پہ یہ رسپانسبلٹی کووڈ-19 کی میرے پاس تھی، اور میں وہ شخص ہوں جو بلا غرض جہاں لوگ شاید اپنے کمروں سے بھی باہر نہیں آ رہے تھے اس وائرس سے ڈر کے، میں وہ شخص تھا جو باہر نکلا اور میں نے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کی. میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی شخصیت کے بارے میں آپ کو یہ معلومات دینا چاہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ڈرے. موت کا دن برحق ہے، اس نے آنا ہے اور وہ اپنے ٹائم پہ ضرور آئے گا. لیکن میں ایک رسپانسبل سٹیزن ہوں. میرا کام نہیں ہے کہ میں روڈ پہ جا کے لوگوں سے لڑائیاں کروں اور وہاں پہ جا کے میں اپنے آپ کو کوئی بڑی شیشہ دکھاؤں کہ میں شاید کوئی بڑی چیز ہوں، یا میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کروں. یہ ان لوگوں کی جن نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، شیم آن دیم، جو اپنے دماغ میں یہ چیز لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ شاید میں نے ایسی کوئی حرکت کی ہو. مطلب جو آپ کو ٹی وی کی اسکرین بتائے بس آپ نے مان لینی ہے. کیا یہ سوچ ہے آپ کی کہ آپ کے قرآن نے آپ کو یہ سکھایا ہے، کہ آپ کے نبی نے آپ کو یہ سکھایا ہے، کہ آپ کے قرآن نے آپ کو نہیں کہا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے؟ کہ آپ کے قرآن نے آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ جب تک کسی بات کی تصدیق نہ ہو جائے اس بات کو آپ نے آگے لے کے نہیں جانا ہے؟ کہ آپ کے قرآن نے آپ کو یہ بات نہیں سمجھائی ہے؟ کہ آپ کے نبی نے آپ کو یہ چیز نہیں سمجھائی ہے؟ ٹی وی پہ بڑی بڑی باتیں کہ یہ امیر زادہ، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے والے نہیں تھے؟ کیا وہ حاکم نہیں بنے؟ کیا انہوں نے خدمت نہیں کی؟ ان کے دور حاکمیت کی خدمات آپ جا کے دیکھیں، ان نے کیا خدمات کی ہیں اس ٹائم پہ عالم اسلام کے لیے. ان کے بعد جو آئے، ان سے پہلے جو تھے وہ کون تھے؟ ان کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیں اور پھر اس کے حساب سے اپنا ذہن بنانے کی کوشش کریں کہ آیا ایک چیز ٹی وی پر آ گئی اور بس آپ نے اس پہ یقین کر لینا ہے. میں اپنی بات کو تھوڑا سا مختصر کروں گا. بتایا گیا میری گاڑی پہ وہاں پہ نمبر پلیٹ نہیں تھے. کیوں نہیں تھے بھائی؟ آپ کے اگر کیمرہ کے اندر نہیں ہے وہ میری غلطی تو نہیں ہے. گاڑی پہ کیمرہ بالکل نمبر پلیٹ ہے، آپ زوم کریں دیکھیں آپ کو مل جائیں گے. میرے پاس بہت ساری اس معاملے کو لے کے حقائق ہیں، میں شیئر کروں گا اور وقت آنے پہ شیئر کروں گا. اس وقت صرف 2 باتیں، آپ ان باتوں پہ کلیئر ہوں. میں اپنے ان ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جن نے میرا ساتھ دیا اس مسئلے میں. مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت ہے، مجھے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں سے مجھے عزت ملی ہے. ٹھیک اسی طرح جیسے یہ بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید حقائق بھی میں اپنے عوام اور اپنے لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا، سامنے لا کے پیش کروں گا. نمبر 1، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کی، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. کون سی لڑکی، کیسی لڑکی، کہاں کی لڑکی بھائی؟ نمبر 2، مجھے جیل کیا گیا. یار اس تصویر کو اٹھا کے دیکھو جو اس میڈیا چینل نے لگائی ہے کہ مجھے جیل کیا ہے. کیا اس میں پیچھے گلی نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا اس میں ایک بندے کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا؟ یہ عجیب جیل ہے جس کا فرش بالکل برانڈ نہیں ہوا ہے. یہ جیل ہے کدھر؟ یہ ہمیں بھی دکھائے. اگر یہ جیل ہمارے دوسرے ان ڈاکوؤں کے لیے ہوتی جو شاید اس وقت ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ واپس وہ ایسی جیل چھوڑ کے شاید جاتے ہی نہ. لیکن میں صرف یہ بتاتا چلوں، خدا را لوگوں کی باتوں پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ لایا کریں. ہر چیز کو دیکھا کریں، اس کی جانچ کریں جو آپ کے نبی نے آپ کو بتائی ہے. مزید حقائق سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں آپ کو آگے کروں گا. والسلام، بہت شکریہ.